السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا پیارا سا چینل MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہم نے 5 وقت کی نماز کو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم فجر سے لے کر ظہر تک کی نماز کیسے ادا کی جائے یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ تیسری ویڈیو اس ٹاپک پر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، عصر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ لائک اگر نہ بھی کریں تو کم سے کم شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ تو دین کے پیغام کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو پر آخر تک۔ دوستو، سب سے پہلے غور کرنے والی بات یہ ہے، کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے اس کا وقت ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی نماز آپ ادا کریں تو اس کے وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے بھائیوں سے ہماری التجا ہے، ہماری گزارش ہے کہ سبھی بھائی با جماعت نماز ادا کریں، مسجد میں جا کر امام کے پیچھے ہی نماز ادا کریں۔ کسی وجہ سے اگر نماز نکل جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو تب کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز بھی آپ مسجد میں جا کے ہی ادا کریں۔ باقی اپنی بہنوں سے التجا رہے گی کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں اور نماز کے وقت کا خاص خیال رکھیں، نماز کے وقت میں ہی نماز کو ادا کریں۔ ابھی تک ہم فجر اور ظہر کی نماز تو ہم اپلوڈ کر ہی چکے ہیں، امید ہے کہ آپ سب لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا طریقہ اور باقی اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، جیسے تہجد کی نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ ساری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ تو دوستو، عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ تو سب سے پہلے ہم 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں 4 رکعت فرض۔ تو پہلے 4 رکعت سنت کیسے ادا کرتے ہیں اس پر دھیان دے لیتے ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے نیت کا خیال رکھنا ہے۔ نیت اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہیں تو زبان سے ادا کریں، زبان سے ادا نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ دل میں ارادہ کر لیں۔ جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا صرف ارادہ کرنا ہی کافی ہوگا۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں تو سب سے پہلے جب ہم نیت باندھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شروعات اللہ کی تعریف سے کرنی ہوتی ہے۔ یعنی نماز جب ہم اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے نیت باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس ثنا کو پوری آخر تک پڑھنے کے بعد میں ہم تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ۔ تسمیہ کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو آخر تک پڑھیں، وَلَضَّالِّينَ تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کوئی سی بھی ایک سورت پڑھیں جو آپ کو سورت یاد ہو، جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ ادا کریں، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 یا 5 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، دوسرا سجدہ ادا کریں اور دوسرے سجدے میں بھی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ کو ثنا تعوذ نہیں پڑھنا ہے، صرف تسمیہ سے اسٹارٹ کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین کو وَلَضَّالِّينَ تک پڑھیں، آمین کہہ دیں۔ پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں۔ جیسے پچھلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی کوئی سورت پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح ادا کریں۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں تو اتحیات کو مکمل پڑھیں۔ دوستو، یہ جتنی بھی ہم ویڈیو کے اندر آپ کو جو کچھ بھی بتا رہے ہیں، مطلب شارٹ کٹ میں آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے،
خاص کر کے دین کے معاملوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، تو لمبی یا بڑی ویڈیو بنانے کی وجہ سے سب لوگ بور ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے اس کو شارٹ کٹ میں بتایا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھائی اور بہن اگر مان لیجیے اس ویڈیو میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اتحیات کو کیسے پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تعوذ، تسمیہ، ثنا کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو جو بھائی صحیح طریقے سے اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ ہمارے چینل پر وزٹ کر ان ساری ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ساری ویڈیو ہم تفصیل سے بنا چکے ہیں اور ہمارے چینل پر آپ کو یہ ساری ویڈیو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اس چیز کو بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات میں اشہد ان لا الہ پر آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں، یعنی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں، اور الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں اور پھر باقی کی اتحیات مکمل کریں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ اتحیات مکمل کرنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں بھی آپ کو جیسے آپ نے دوسری رکعت پڑھی ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت، تو ایسے ہی آپ کو تیسری رکعت ادا کرنی ہے۔ تیسری رکعت کو ادا کر کے رکوع، سجدہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد میں پھر چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو چوتھی رکعت کو بھی پھر تیسری رکعت کی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ جب آپ چوتھی رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اتحیات کو پہلے کی طرح ہی مکمل کریں۔ جب آپ کہیں اشہد ان لا الہ تو شہادت والی انگلی کو اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں، پھر واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کر آپ اتحیات پوری مکمل کریں۔ اس کے بعد میں ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے آپ کی یہ 4 رکعت سنت مکمل ہوئی۔ دوستو یہ طریقہ جو تھا 4 رکعت سنت کا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 4 رکعت فرض کی۔ تو دیکھیے 4 رکعت فرض کو ادا کرنے کا بھی طریقہ بالکل یہی رہے گا، یہاں پر بھی صرف نیت کا معاملہ ہوگا۔ تو یعنی جب آپ 4 رکعت فرض کی نیت کر لیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، تو پہلی رکعت کو ثنا، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت پڑھیں اور رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ سے شروع کریں، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے رکوع، سجدہ وغیرہ کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات کو مکمل کر کے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو فرض نماز میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ولا تک پڑھا جاتا ہے، اور آمین کہہ کر پھر اللہ اکبر کہیں اور رکوع، سجدہ وغیرہ کر کر ایسے ہی چوتھی رکعت پڑھیں۔ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے، تسمیہ کے بعد میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اب جس طرح سے ہم نے سنت میں ابھی اتحیات پڑھی تھی، اتحیات کے بعد میں درود شریف پڑھی تھی، درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ اور سلام پھیرا تھا، ایسے ہی فرض نماز میں بھی ہمیں کرنا ہے۔ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد میں عصر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں 4 رکعت فرض پڑھ کر آپ تسبیحات پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 100 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ آپ اپنے دل کی تمام حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ امید کرتے ہیں نماز عصر کو پڑھنے کا بھی آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ دوستو آخر میں ہم اپنی ایک بات آپ لوگوں تک رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نمازوں کو بتانا بھی کوئی بتانا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو دوستو بالکل ظاہر سی بات ہے، جو لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ لوگ نماز کو سیکھیں، کسی طرح کی کوئی نماز میں کوتاہی نہ رہے۔
تو ہم آپ سبھی لوگوں سے یہ التجا کریں گے کہ جن بھائیوں کو نماز پہلے سے پڑھنی آتی ہے بہت اچھی بات ہے، وہ آگے شیئر کریں تاکہ کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جن لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے وہ نماز کو مکمل طریقے سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ دوستو، ہم جیسے اور چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایسے نماز کے لیے سب سے پہلے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ہم آپ لوگوں سے یہی التجا کریں گے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، اور بھی باقی ہماری نماز سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں، ان ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں۔ اگر آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور آیتیں یاد نہیں ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے، کافی ساری صورتیں اور آیتیں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، ان کو سن کر آپ یاد کیجئے۔ کیونکہ دیکھیے دوستو، یہ نماز جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ نمازیں قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہمارے ملک میں بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ چل رہا ہے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، تو ان سب لوگوں سے جو ہمیں چھٹکارا دلا سکتی ہے وہ ایک نماز ہی ہے۔ کیونکہ نماز جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں کسی بھی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب وہ اپنا رحم نازل کرتا ہے تو ظالم کا ظلم بس اس کی حد تک ہی رہ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ سے ہی رحم کی تمنا کرنی ہے، اور کسی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو دوستو، نمازیں پڑھیے، اور نماز کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ دوستو، اب اجازت چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں مغرب کی نماز کو کیسے ادا کیا جائے، اس ٹاپک پر ویڈیو لے کر جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔